دنیا کی تاریخ جنگوں، انسانی کھوپڑیوں کے مینار، بھوک، افلاس اور تشدد سے بھری پڑی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایسی جنگیں انسانی خود غرضی کی وجہ سے ہوئی جن کی لردخیز داستانیں آج بھی لوگوں کے رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے۔ جدید دنیا میں کسی بھی ملک پر حملہ کرنا خوفناک اور مشکل اقدام ہے۔ انسانی تاریخ میں متعدد ممالک پر حملے ہوئے۔ اس طرح کے حملوں کی وجہ سے کچھ ممالک نے اپنے آپ کو بہت طاقتور بنا دیا۔ اسی طرح کچھ ممالک اب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ان پر حملہ کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ وہ کون سے ممالک ہیں جن پر حملہ کرنا انتہائی مشکل ہے، اور جب تک بہت سے ملک اکٹھے ہو کر ایسے کسی طاقتور ملک کے خلاف کھڑے نہ ہو جائے، ایسے کسی ملک کے خلاف حملے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو 10 ایسے ہی طاقتور ممالک کے بارے میں معلومات دیں گے جن پر کوئی دوسرا ملک حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ تو چلیے اپنے کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف۔ ہماری اس لسٹ میں 10ویں نمبر پر کینیڈا ہے۔ کینیڈا پر قبضہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کینیڈا کا زبردست سائز، انتہائی سرد حالات اور پہاڑوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ اس ملک کو مشکل اور ناقابل تسخیر بنا دیتا ہے۔ ملک کی زیادہ تر آبادی امریکی حدود کے قریب ہے۔ کینیڈا کی امریکہ سے بہت گہرے تعلقات ہیں۔ دونوں کے بیچ دنیا کی سب سے لمبی اور مشترکہ سرحد ہے۔ کینیڈا دور دراز ملک ہے اور اس کی فوج کیک کا ٹکڑا نہیں ہے جس کو ہڑپ کر لیا جائے گا۔ حقیقت میں کینیڈا کی فوج دنیا کی بیشتر اعلیٰ درجے کی فوجوں سے کہیں زیادہ طاقتور، بڑے پیمانے پر تکنیکی لحاظ سے مضبوط اور تربیت یافتہ ہے۔ 60 سال کے دوران کینیڈا نے اپنی شناخت کثیر الجہت قوم کی حیثیت سے کرائی ہے۔ نیٹو کے بانی رکن کی حیثیت سے کینیڈا آج کل تقریباً 62,000 باقاعدہ اور 26,000 ریزرو فوجی بھرتی کر چکا ہے۔ کینیڈا کی افواج بری، بحری اور فضائی فوجوں سے مل کر بنی ہے۔ اس کے فوج کے پاس کل 1400 جنگی گاڑیاں ہیں اور 34 بحری جنگی جہاز ہیں، اور کل 861 لڑاکا ہوائی جہاز ہیں۔ 90 نمبر پر شمالی کوریا۔ شمالی کوریا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 52واں بڑا ملک اور فوجی لحاظ سے چوتھی بڑی قوت ہے۔ اندازوں کے مطابق فوج کے اخراجات مجموعی قومی پیداوار کا 25% ہے، اور تقریباً ہر شمالی کوریائی مرد کسی نہ کسی انداز میں فوجی تربیت یافتہ ہے۔ شمالی کوریا کے پاس ایک طاقتور فوج اور ایک لرزہ خیز لیڈر ہے۔ کم il سنگھ نے 1948 میں شمالی کوریا کی بنیاد رکھی، اور ان کا خاندان اس وقت سے ملک پر حکمران ہے اور اقتدار باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتا رہا ہے۔ اگر شمالی کوریا پر حملہ ہوا تو یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی۔ شمالی کوریا پر حملہ کرنا پاگل پن ہے۔ امریکہ اس خطرناک ملک کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا اور دوسرے ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ ان کو چھونے سے پڑوسی ممالک میں بھاری جانی نقصان ہوگا۔ ان پر حملہ کرنے سے شمالی کوریا اپنے تمام جوہری بم اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار استعمال کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس میں کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار بھی شامل ہے۔ 8ویں نمبر پر جاپان۔ دوسرے جنگ عظیم سے پہلے تک جاپانیوں کو دنیا کی سب سے جنگجو قوم سمجھا جاتا تھا۔ جاپان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج تو نہیں ہے، لیکن اس کی ٹیکنالوجی اور سائنس میں مہارت اتنی زیادہ ہے کہ جب چاہے جدید ترین اسلحے سے لیس ایک فوج تیار کر سکتا ہے۔ ملک کی فوجی طاقت کے علاوہ اسے امریکہ کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ جاپان اس خطے میں واحد ملک ہے جس کے پاس چین پر نظر رکھنے کے لیے ایک طاقتور بحریہ موجود ہے۔ اگرچہ جاپان کے فوجی اخراجات کم ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فوجی اخراجات کرنے والا دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ جاپان کی جنگی طور پر غیر سرگرم ماضی کے پیش نظر اس کے پاس طویل فاصلے پر مارک کرنے والے میزائل، ایٹمی آبدوزیں اور زبردست طاقت کے عامل عظیم الشان طیارہ بردار جہاز موجود نہیں، لیکن اس کی ڈیزل سے چلنے والی طاقتور آبدوزیں دنیا میں اپنی قسم کی بہترین مشینیں سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جاپانی بحریہ کے پاس ایسے طاقتور کروز ہے جو کسی بھی بلاسٹک میزائل کو تباہ کر سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر آسٹریلیا۔ آسٹریلیا پر حملہ کرنے والا ایک برا ملک ہوگا۔ جغرافیائی محل وقوع، جسامت اور فوج کی وجہ سے کسی ملک کو آسٹریلیا کے خلاف جارحیت کے قریب بھی جانا مشکل ہوگا۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈالیں تو آسٹریلیا دنیا کی بہت سے قوموں سے بہت دور ہے۔ قریب ترین ملک نیوزی لینڈ ہے جو اتنا طاقتور نہیں کہ وہ آسٹریلیا پر حملہ کر سکے۔
دوسرا ملک قریب قریب حملہ کرنے والا امریکہ ہوگا. امریکہ آسٹریلیا کا قریبی اتحادی ہے. اگر امریکہ آسٹریلیا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو امریکہ کو اپنی فوج کی ایک بڑی تعداد کو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے درکار ہوگا. یہاں تک کہ طاقتور امریکہ کے لیے بھی ایک بڑا مشکل کام ہوگا. آسٹریلیا کی زیادہ تر آبادی آسٹریلیا کے مشرقی ساحلوں پر آباد ہے. ملک کا ایک بڑا علاقہ پہاڑوں اور صحراؤں سے بھرا ہوا ہے. اس ملک پر حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہوگا. چھٹے نمبر پر ایران. اس وقت دفاعی لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ایران کا شمار دنیا کے اہم اور طاقتور ترین ملکوں میں ہوتا ہے. مشرق وسطیٰ میں اہم اسٹریٹجک مقام پر واقع یہ ملک عالمی سطح پر کافی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ خام تیل اور دیگر قدرتی وسائل بھی اسے اہم بناتے ہیں. ایران کے پاس جوہری میزائل موجود ہے اور ان کے جوہری پروگرام کے بارے میں دنیا کے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں. 1975 اور 1985 میں جب ایران اور عراق خلیج کے خطے میں ترقی پذیر ممالک تھے، وہ جنگ کے لیے گئے تھے. عراق نے ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی. عراق کے پاس کافی تعداد میں فوجیں، ٹینک اور مشینری موجود تھی، لیکن عراق جنگ جیت نہ سکا. آج ایران ماضی کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ طاقتور ہو چکا ہے جب وہ 1975 یا 1985 میں تھا. چونکہ یہ قوم مبینہ طور پر ایٹمی ہتھیار رکھتی ہے، لہذا ایران مخالف ممالک کے لیے ایران پر حملہ جوئے شیر لانے کے برابر ہوگا. 5ویں نمبر پر اسرائیل. اسرائیل بحیرہ روم کے مشرقی سرے پر واقع ہے. اس کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن اور مغربی کنارہ، جبکہ جنوب مشرق میں مصر اور غزہ کی پٹی واقع ہے. اسرائیل میں جغرافیائی تنوع بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یہاں ایک طرف نیگیو صحرا ہے تو دوسری جانب جزریل کی زرخیز وادی ہے. گلیلی کے پہاڑ ہو یا کارمل اور گولان کے پہاڑ بھی یہاں ہے. بحیرہ روم کے کنارے والا ساحل ملک کی 57% آبادی کی رہائش گاہ ہے. اسرائیل کے سفارتی تعلقات 157 ممالک کے ساتھ ہے اور 100 سے زیادہ سفارتی مشن بھی دنیا بھر میں موجود ہے. عرب لیگ کی صرف 3 اراکین یعنی مصر، اردن اور موریتانیہ کے تعلقات اسرائیل سے ہے. اسرائیل کبھی بھی جنگ نہیں آ رہا. انٹیلیجنس، جدت طرازی، ٹیکنالوجی اور دفاع اسرائیل کے ایسے شعبے ہیں جس میں دنیا بھر میں اس کی ایک الگ پہچان ہے. اسرائیل مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے. بائبل کے مطابق یہ ملک کبھی تباہ کن نہیں ہوگا. کہا جاتا ہے کہ یہ قوم ایٹمی میزائل رکھتی ہے. اس ملک کی فوج اور دفاعی قوتیں بہترین ہے. تمام نوجوان شہریوں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ضروری تربیت دی جاتی ہے. اتنی آسانی سے اس ملک پر حملہ کرنا مشکل ہوگا. چوتھے نمبر پر چین. چین بحر الکاہل یا جنوبی چینی سمندر کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے. اس وقت چین کی مسلح افواج کی تعداد 21 لاکھ سے زائد ہے، جس میں نیوی کے 2,35,000، ایئر فورس کے 4 لاکھ، اسٹریٹجک میزائل فورس کے 1 لاکھ، اسٹریٹجک سپورٹ فورس کے 1,50,000، پیرا ملٹری فورس کے 6,60,000 اور دوسری فورسز کے 1,50,000 اہلکار شامل ہے، جبکہ ریزرو فورسز کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہے. دوسری جانب چین ہتھیاروں کی تیاری اور برآمدات میں بھی مغربی طاقتوں سے کسی طور پیچھے نہیں. اس وقت چینی اسلحہ ساز کارخانوں میں انتہائی جدید اور معیاری ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں اور یہ چینی ساختہ ہتھیار دیگر ممالک کے ہتھیاروں کی نسبت کم قیمت پر دستیاب ہے. چین اپنی فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ معیشت میں بھی تیزی کے ساتھ اضافہ کر رہا ہے. اگرچہ ماضی میں یہ ملک جاپان اور منگول کے ہاتھوں ہار گیا تھا، لیکن اب ان کی شکست دینا آسان کام نہیں ہوگا. چین اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ ان کے پڑوسی ممالک اس کے قبضے سے خوفزدہ ہے. ان کے پاس 100% جوہری قابل وار ہیڈز موجود ہے. چین اپنی دفاع، سائز اور آبادی کے علاوہ پہاڑوں، خطوں، ناہموار صحراؤں اور متنوع لینڈ سلائیڈ کی عامل ہے. ملک میں مختلف طرح کے آب و ہوا والے زون بھی ہے. ایسی متنوع اور طاقتور قوم کو قابو کرنا ناممکن ہوگا. تیسرا نمبر برطانیہ کا ہے. برطانیہ کتنی بڑی فوجی طاقت ہے، اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ برطانیہ کا دفاعی بجٹ 61 ارب ڈالر سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی پاکستان کے فوجی بجٹ سے 6 گنا زیادہ.
برطانوی ایئر فورس کے پاس 200 لڑاکا طیارے ہیں. ان میں سب سے زیادہ جدید امریکی ساختہ F-35 15 کی تعداد میں ہیں. برطانوی بحریہ کے پاس 13 فریگیٹ اور 6 ایلیٹ تباہ کن بحری جہاز ہیں جو سمندر میں کسی بھی جہاز کو منٹوں میں تباہ کر سکتے ہیں. اس کا سب سے خطرناک ہتھیار ایٹمی آبدوز ہے. یہ آبدوزیں ہر وقت برطانیہ کے گرد سمندر میں چکر لگاتی رہتی ہے اور برطانیہ کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے. دوسری طرف اسلحے کی تیاری اور تجارت میں برطانیہ کا دنیا میں چھٹا نمبر ہے. اگرچہ برطانیہ چھوٹا ہے لیکن یہ اب بھی طاقتور ہے. اس ملک میں دوسرے ممالک پر حملہ کرنے اور برطانوی حکمرانی مسلط کرنے کی تاریخ ہے. آج کسی بھی ملک کے لیے برطانیہ کو شکست دینا اور مسلط کرنا واقعی مشکل ہو سکتا ہے. ملک عسکری اور معاشی طور پر طاقتور ہے. قریب ترین طاقتور ملک فرانس ہوگا. اگر فرانس برطانیہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انہیں ایٹمی صلاحیتوں کے حامل ایک طاقتور فوج کا سامنا کرنا پڑے گا. برطانیہ کی فوج کے پاس کسی بھی بحران سے نمٹنے کے لیے بہت سارے اہلکار موجود ہیں. برطانیہ اتنی بڑی جنگی طاقت ہے کہ کوئی اس پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. دوسرے نمبر پر روس. دنیا کا سب سے بڑا ملک روس یقینی طور پر اب بھی دنیا کی طاقتور قوموں میں سے ایک ہے. آج بھی روسی فوج دنیا کی خطرناک فوج ہے. جوہری طاقت سے لیس یہ فوج دنیا کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف روس کی سمندری سرحدیں ناروے، فن لینڈ، استونیا، لیٹویا، لتوینیا اور پولینڈ، بیلاروس، یوکرین، جارجیا، آذربائیجان، قازقستان، چین، منگولیا اور شمالی کوریا سے ملتی ہے. جبکہ اس کی آبی سرحدیں جاپان سے بواسطہ بحیرہ اخوتسک، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ریاست الاسکا سے بواسطہ آبنائے بیرنگ اور کینیڈا کے بحیرہ منجمد شمالی کے جزائر سے ملتی ہے. روس ستمبر 2012 کے مطابق 143 ملین افراد کے ساتھ دنیا کا 9واں سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے. روس کے جغرافیائی اور فوجی قوت کو مد نظر رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ آج کے حالات میں اس ملک پر حملہ کرنا مشکل ہے. اور ملکوں کی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر امریکہ ہے. بلا شبہ ریاست متحدہ امریکہ معیشت، دفاع اور ترقی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے. اس ملک میں فوجی بجٹ کے طور پر بے پناہ رقم خرچ ہوتی ہے. فوجی صلاحیتوں کو چھوڑ دیجئے، ملک سمندروں سے دو طرف سے گھرا ہوا ہے. میکسیکو اور کینیڈا وہ دو ممالک ہیں جو امریکہ کے ساتھ سرحدیں بانٹتے ہیں. یہ دونوں ممالک اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ وہ امریکہ پر حملہ کر سکے. کوئی بھی دوسرا ملک جو ریاست ہائے متحدہ امریکہ پر حملہ کرنے کا سوچے گا اسے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا اور آخر کار انہیں دنیا کے سب سے طاقتور کمانڈوز، US مرینز اور US نیوی کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر انہیں امریکہ کے شہریوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو آتشی اسلحہ رکھتے ہیں. ملک میں خطوں، صحراؤں اور جنگلات کا وسیع و عریض رقبہ موجود ہے جو ملک پر حملہ کرنا تقریباً ناممکن بنا دیتا ہے.